پریز دا لارڈ. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور پرفضل نام میں آپ تمام ناظرین کو جو فضل ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت سلام. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل پروگرام، اور یقیناً گریس فار آل پروگرام کے وسیلہ سے آپ برکت پا رہے ہیں. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو برکت دے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ فضل ٹی وی کے لیے، خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، خدا کی خادمہ کے لیے سسٹر مہوش عمران کے لیے اور ساری فضل ٹی وی کی ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے. تو عزیزو، جیسے ہر روز آپ گریس فار آل پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خوبصورت گیسٹ ہوتے ہیں، اور ہم بہت ساری خوبصورت باتیں خدا کے کلام کی سنتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، ورشپ بھی سنتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ہر روز گریس فار آل پروگرام سے برکت پاتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ خوبصورت گیسٹ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خداوند اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے جلال کے لیے فضل ٹیلی ویژن کی ٹیم میں، ہارویسٹ گاسپل چرچ ٹیم میں کثرت سے اپنے خادموں کو استعمال کر رہے ہیں. تو آئیے ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلیں گے، اور آئیے میں اپنے گیسٹ کا آپ کو تعارف کروانا چاہوں گا. آج ہمارے ساتھ گریس فار آل پروگرام میں خدا کے خادم پاسٹر زبلون دانش صاحب ہیں. پاسٹر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں گریس فار آل میں. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. اور اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ایمینول نذیر صاحب ہیں. تو پاسٹر صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں آج کے شو میں. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. اور اسی طرح خداوند کی خادمہ پاسٹر سونیا مینول بھی ہمارے ساتھ ہیں. سسٹر جی، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں آج کے شو میں. پاسٹر صاحب. اس سے پہلے کہ آئیے ہم اپنی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں، خداوند کے نام کو جلال دیں. تو آئیے میں چاہوں گا کہ ہم دعا کریں گے، اور دعا سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے. خدا کے خادم پاسٹر ایمینول صاحب دعا میں رہنمائی کریں گے. آمین. پریز دا لارڈ. آئیں ہم دعا مانگیں. خدائے قدوس، خدائے پاک، خدائے جلالی، خدائے عظیم، خدائے معتبر، تو جو عزت حشمت میں سب سے بڑھ کر ہے، اور ہم خداوند تیرے ہی نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور تیرا ہی پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم میں سے ہو کر بولتا ہے. سو خداوند، اب بھی ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ ہم سبھی کو اپنے جلال کے لیے اور پاک روح کی رہنمائی میں کثرت سے استعمال کرنا، تاکہ فضل ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین جو ہیں وہ برکت پائیں، تمام کلیسیا برکت پائے، اور خداوند آج کی ساری بات چیت سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. اور خداوند، میں اپنے آپ پر تیرا مسا چاہتا ہوں، سونیا پر، اسی طرح پاسٹر عامر پر، اور اسی طرح پاسٹر زبلون پر، اور تمام ٹیم پر تیرا مسا چاہتا ہوں. ہم سب خداوند اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا، اور ہمارا یہاں پر بولنا سننے والوں کے لیے باعث سے برکت ہو، اور وہ سمجھیں، حکمت پائیں، اور اپنے خاندانوں میں برکت پائیں، اور اس سے سارا عزت اور جلال تیرے نام کو ملے. یہ مدد اور رہنمائی یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. پریز دا لارڈ. بہت شکریہ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. تو آئیے ناظرین، ایک گیت سنیں گے. بہت ہی خوبصورت گیت ہے، ورشپر خدا کی بندی پیاری بہن شمائلہ مقبول گل کا گیت ہے، اور پیارے بھائی تصور خان صاحب کی شاعری ہے. اور یقیناً خدا اپنے بندہ کو، بھائی تصور کو بڑی کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے جو گیت ہیں بہت سارے ورشپرز گا رہے ہیں، اور بہت سارے ورشپرز کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے. ورشپ میں نئے نئے ہم دیکھتے ہیں کہ ورشپرز آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پر، فضل ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے خوبصورت جو ورشپرز ہمارے بہن بھائی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری برکت کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے. تو آئیے ہم پیاری بہن ورشپر شمائلہ مقبول گل کا گیت سنیں گے. تصور خان صاحب کا لکھا ہوا گیت ہے، رکھیے ایمان. آئیے اس گیت کو سنتے ہیں.
پریز دی لارڈ. ابھی آپ نے اس گیت کو سنا اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس گیت کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے. تو آئیے ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ بات کریں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو تعارف کروایا خدا کے خادموں کا، اور سب ہی اپنی اپنی خدمت بڑے خوبصورت طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن میں، ہارویسٹ گاسپل منسٹریز میں، چرچ میں. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو خدمت خدا اپنے خادموں سے لے رہا ہے. تو آئیے ہم بات کریں گے خدا کی خادمہ پاسٹر سونیا ایمینول سے کہ خداوند کس طور سے اپنی خادموں کو استعمال کر رہا ہے، اور آپ ٹیلی ویژن پر بھی اور دیکھتے ہیں ان کی ساری خدمت کرو. تو آئیے ہم خدا کی خادمہ سے بات کریں گے. جو بھی آج خدا نے آپ کے دل میں جو بھی بات رکھی ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اسی طرح جو خدمات آپ فضل ٹی وی میں، ہارویسٹ گاسپل چرچ منسٹریز میں سر انجام دے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ضرور ہمیں بتائیے. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. جی ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں آپ سبوں کے لیے کہ آپ فضل ٹیلی ویژن کو پسند کرتے ہیں، فضل ٹیلی ویژن کے تمام خدام کو پسند کرتے ہیں، اور فضل ٹیلی ویژن کے کلام کے وسیلہ سے آپ لوگ برکت پا رہے ہیں. اور میں شکر گزاری کرتی ہوں گریس فار آل شو کے لیے، جس میں مجھے مدعو کیا گیا تاکہ میں اپنی خدمات کے بارے میں آپ سب کو بتا سکوں. اور میرا نام پاسٹر سونیا ایمینول ہے، اور میرا تعلق ہارویسٹ گاسپل منسٹری کے ساتھ ہے. اور ہارویسٹ گاسپل منسٹری میں خداوند کثرت سے استعمال کر رہا ہے. ایوری ٹیوزڈے ہم بہنوں کی میٹنگ کرتے ہیں، جس میں شام 5 بجے تمام بہنیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں. ہم اپنی ساری ٹیم کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اور آپ سب جو فضل ٹیلی ویژن کو پسند کرتے ہیں، بے شک آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے لیکن اسپرچولی طور پر آپ سب کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور جتنی پیاری بہنیں اس وقت فضل ٹیلی ویژن کو دیکھ رہی ہیں، میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہر منگل شام 5 بجے 38S بلاک ماڈل ٹاؤن میں ہمارے ساتھ شرکت کر سکتی ہیں. اور اس عبادت میں، جو منگل کی عبادت ہے، اس عبادت میں بہت سی بہنوں کی زندگیوں میں خدا جلالی کام کر رہا ہے، اور ہر منگل ہمیں گواہیاں سننے کو ملتی ہیں. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے تو آپ بھی اس میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سنڈے اسکول بھی رن کر رہے ہیں، جو ہر سیچرڈے کو شام 5 بجے کیا جاتا ہے، جس میں بہت سے بچے جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں، وہ برکت پا رہے ہیں. جس طرح وہ فزیکلی طور پر بڑھ رہے ہیں، وہ اسپرچولی طور پر بھی کلام کو سن کر برکت پا رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی فزیکلی طور پر گرو کریں تو آپ ان کو ہر سیچرڈے کو شام 5 بجے 38S بلاک فضل ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں لے کر آ سکتے ہیں اور برکت کو ریسیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خداوند پورے پاکستان میں مجھے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. مختلف شہروں میں، مختلف گاؤں میں جا کر کلام کی منادی کرتی ہوں. خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. ورشپ کے وسیلہ سے خداوند مجھے استعمال کر رہا ہے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں ان تمام برکات کے لیے جو خدا نے میرے اندر رکھی ہوئی ہیں. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے میرا نام لے کر بلایا ہوا ہے، اور وہ مجھے جانتا ہے، اور جس طور سے وہ چاہتا ہے وہ مجھے استعمال کر رہا ہے. میں اس کے لیے سارا عزت و جلال خداوند کو دیتی ہوں. اور نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ ملک پاکستان سے باہر بھی ڈیفرنٹ کنٹریز میں لوگ مجھے انوائٹ کرتے ہیں، اور میں آن لائن میسیج سناتی ہوں. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آن لائن میسیج کے وسیلہ سے بھی لوگ برکت پا رہے ہیں، لوگ بحال ہو رہے ہیں. تو خداوند کے نام کو جب ہم جلال دیتے رہتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا رہتا ہے. دن ہو یا رات ہو، جب بھی خداوند آپ کو پکارتا ہے آپ خدا کی آواز کو سنیں، اور جس طور سے وہ چاہتا ہے کہ آپ خدمت کریں ویسے آپ خدمت کرنا شروع کر دیں. اور اپنے طریقے سے نہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے، ایسے خدمت جو ہے وہ باعث برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدمت جو خدا کو پسند ہے، جب ہم ایسی خدمت کرتے ہیں تو وہ باعث برکت ہوتی ہے. وہ فروٹفل نہ صرف ہمارے لیے ہوتی ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ خدمت جو خدا کو پسند ہے وہ فروٹفل ہوتی ہے. تو میرا ایمان ہے کہ آپ سب جو ہے جتنی پیاری بہنوں نے ابھی میرے میسیج کو سنا ہے، آپ منگل کو ضرور ہمیں جوائن کریں گے، سیٹرڈے کو اپنے بچوں کو ضرور لے کر آئیں گے، اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ برکت پائیں گے. خداوند آپ کو بحال کرے گا. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. تھینک یو. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو سسٹر جی. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تو اسی طرح ناظرین سنڈے کو بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہماری سنڈے کی عبادت میں، سنڈے سروس میں. ہر اتوار صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک سینٹ تھامس ہائی اسکول میں، بہار کلونی میں
ہماری سنڈے کی عبادت ہوتی ہے ہارویسٹ گاسپل چرچ کی، تو آپ اس میں بھی آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس میں بھی آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ تو ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ایمینول نذیر صاحب ہیں، اور بڑے سرگرم خدا کے خادم ہیں، اور چرچ میں اور اسی طرح منسٹری میں بہت خوبصورت خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے پاسٹر صاحب سے بھی بات کریں گے کہ وہ آج ہمارے ناظرین کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بھی جس طرح سونیا نے بات کہی ہے خاندانوں کی، اور یہ جو سارے پروگرام ہوتے ہیں عبادتی، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ خاندان مضبوط ہوں، خاندانوں میں برکت آئے، خاندانوں میں سکون ہو، اور سکون تبھی ہوگا جب ہم عبادتوں میں جائیں گے، ٹائم دیں گے۔ جیسے کہ بہنیں ہیں گھروں میں، وہ دعا نہیں مانگ سکتی یا ٹائم نہیں ملتا، یا سیکھنے کے لیے جس طرح وہ چاہتی ہیں کہ وہ سیکھیں، ان کو نہیں سیکھنے کے لیے ملتا، تو یہ بڑا اچھا ان کے لیے جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے، ایک بڑا اچھا جو ہے ان کے لیے ایک رستہ ہے کہ وہ منگل کو آئیں، اور وہاں پر صرف بہنیں ہوتی ہیں، بہنوں کے سوال ہوتے ہیں مختلف، وہ وہاں پر کر سکتی ہیں سونیا سے، اور خدا کی خادمہ سسٹر صبا ہوتی ہیں، ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ تو ان کو بڑا کچھ کلام میں سے بہنوں کے متعلق جو ہے خاندانوں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے اچھے پوائنٹ مل سکتے ہیں، کلام سیکھنے کے لیے مل سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ جو ہے بڑا ضروری ہے کہ بہنیں بھی الگ سے آ کے کلام کو سیکھیں، اور بہت، کیونکہ زیادہ بہنوں نے گھر کا جو ہے وہ ماحول دیکھنا ہوتا ہے، یا گھر میں رہ کر سسٹم کو چلانا ہوتا ہے، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو ہر چیز کلام میں سے جو ہے ملتی ہے، جیسے شوہر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، تربیت کے بارے میں، گھر کو چلانے کے بارے میں۔ تو ایک بہن سے سیکھے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھے طریقے سے سیکھ لے گی، اور پھر اگر بہنیں خود سیکھیں گی تو وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گی۔ بچے کیونکہ ماں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، اور والدین جو ہوتے ہیں، ہر ایک بندے کی ڈیوٹی ہے، لیکن جو والد ہوتے ہیں وہ زیادہ تر باہر رہتے ہیں، والدہ جو ہے وہ گھر میں رہتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی بچوں کو سنڈے سکول بھی لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے خاندان جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے سنڈے سکول کے فائدے کیا ہیں۔ سنڈے سکول میں وہ آئیں گے تو ان کے بچوں پر کس طرح کا اثر ہوگا اس سنڈے سکول کا۔ تو اگر والدہ آئے گی، وہ خود سیکھے گی، وہ بڑی فکر کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ جو ہے بچوں کو سنڈے سکول لے کر آئے گی، کیونکہ وہ سیکھ لے گی کہ اگر مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو جب میرے بچے آئیں گے تو ان کی کس طرح خوبصورت کلام کے حساب سے، کلام کے مطابق بیس بنے گی۔ تو بچوں کو بھی جو ہے سنڈے سکول وہی والدین بھیجتے ہیں جو خود سمجھتے ہیں، جو خود سیکھ لیتے ہیں، جن کو خود جو ہے کلام کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کلام جو ہے چاہے ہم چرچ میں سیکھتے ہیں یا چرچ کے علاوہ کوئی اور عبادت ہے اس میں سیکھتے ہیں، کلام سے فائدہ ہی ہوتا ہے، خاندان کی بحالی ہوتی ہے، خاندان مضبوط ہوتے ہیں، خاندانوں میں برکتیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اور جب جو سیکھا ہوگا وہ ابلیس کے منصوبوں کو بھی سمجھے گا۔ اس کے خاندان میں ابلیس جو شرارت کر رہا ہے وہ اس کو ڈانٹے گا، اور ڈانٹے گا تبھی جب وہ جانتا ہوگا کہ میرے پاس کیا اختیار ہے، یا جانتی ہوگی کہ میرے پاس کیا اختیار ہے۔ تو اس طرح خاندان بحال ہوتے ہیں، خاندانوں میں برکتیں آتی ہیں۔ تو بڑا اچھا ہے کہ بھی سونیا جو ہے بات کر رہی ہے کہ بھی بھیجیں زیادہ سے زیادہ بچوں کو سنڈے سکول میں، اور بہنیں بھی جن کے پاس فری ٹائم ہے، جو گھر میں ویسے ہی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ آئیں بہنوں کی عبادت میں منگل کے روز اور برکت پائیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے پاسٹر صاحب۔ یقیناً جیسے خدا کی خادمہ اور اسی طرح پاسٹر ایمینول صاحب بات کر رہے تھے، ہمارے خاندان کی ترقی کے لیے، ہمارے بچوں کی بہتری کے لیے، خاندانوں کی برکت کے لیے ہمیں جو بھی سیکھنے کے لیے اچھی باتیں ملتی ہیں، ہمیں کبھی بھی ان کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں بھی ہمیں سیکھنے کے لیے موقع ملتا ہے، جب بھی ہمیں ٹائم ملے تو ہم ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ بھی بہت اچھی اویئرنیس خدا کی خادمہ نے آپ کو دی، خدا کے خادم بھی بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے، آپ جو بہنیں ہیں خاص طور پر وہ منگل کی میٹنگ کو جوائن کر سکتی ہیں۔ بچے جو آپ اپنے بچوں کو سنڈے سکول کے لیے آپ بھیج سکتے ہیں، تاکہ اور زیادہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو موقع ملے۔ تو خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ضرور آپ اس بات کو یاد رکھیں، اور ہمیشہ اپنے گھرانے کے لیے، خاندان کی بہتری اور ترقی کے لیے جو کچھ بھی ہمیں
میسر ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے, ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کے بارے میں اور خدا کی باتوں کے بارے میں سیکھنا چاہیے. پریز دا لارڈ. تو اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر زبلون دانش صاحب ہیں. تو جی بھائی صاحب, ابھی بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. ابھی سسٹر سونیا بھی بڑی اچھی باتیں کر رہی تھی, پاسٹر ایمینول صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں شیئر کی. تو آپ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. خداوند کا شکر ہے کہ لوگ ٹیلی ویژن پر آپ کی خدمت سے واقف ہیں. پرفضل باتیں آپ کا پروگرام ہے, اور میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں, اور آپ کے شو میں بھی بہت اچھے خدام آتے ہیں اور بڑے اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ابھی گفتگو بڑی خوبصورت جاری ہے. بہنوں کی میٹنگ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, سنڈے اسکول کے بارے میں بات ہو رہی تھی, بچوں کے بارے میں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. جس طرح سسٹر سونیا نے بات کی کہ دعوت دی کہ سنڈے اسکول کے بچوں کو آپ بھیجیں سنڈے اسکول میں, اور پاسٹر مینوئل نے بھی بات کی کہ آپ ضرور بہنوں کو اور سنڈے اسکول بچوں کو بھیجیں. میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مرد حضرات جو اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں, میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دور دراز سے ہمیں واچ کر رہے ہیں, اس علاقے میں نہیں ہیں, تو آپ کے پاس جو قریبی چرچ ہے, تو میں نہ صرف بچوں کو کہنا چاہتا ہوں, بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں, اور نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں, بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں, اوورآل جتنے بھی آپ ہمیں واچ کر رہے ہیں اس وقت, بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, کوئی بھی ہے, تو یاد رکھیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی حمد کرے. اگر خدا نے ہمیں بنایا ہی اپنی حمد کے لیے, اپنی عبادت کے لیے, اپنی شکر گزاری کے لیے, اپنی تعریف کے لیے, تو پھر ضروری ہے کہ بچے بھی چرچ جائیں اور بہنیں بھی چرچ جائیں اور بزرگ بھی چرچ جائیں اور تمام مرد حضرات بھی چرچ جائیں. تو میں تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے قریبی چرچ میں جائیں, اپنے پاسبان سے رفاقت رکھیں اور بائبل کو پڑھا کریں اور دعا کیا کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا کریں. تو اچھا ہے کہ آپ کے قریب کوئی بھی چرچ ہے, ہیکل ہے, وہاں پر جا کر اپنے خدا کی حمد کریں, تعریف کریں, کیونکہ خدا نے آپ کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ آپ اس کی حمد اور تعریف کریں. گاڈ بلیس یو آل. پریز دا لارڈ. پاسٹر صاحب گاڈ بلیس یو. بڑی خوبصورت آپ نے بھی بات کی کہ نہ صرف بچوں کے لیے اور اسی طرح بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے نہیں, بلکہ نوجوانوں کو, بزرگوں کو, بھائیوں کے لیے بھی آپ نے بہت اچھا میسج دیا ہے کہ قریبی چرچ میں, جس علاقے میں بھی آپ ہیں, آپ وہاں پہ فیلوشپ کریں اور آپ بھی خدا کے کلام کو سیکھیں. تو آئیے ناظرین, ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل پروگرام. یقیناً ابھی بریک سے پہلے ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ ہم نے سنی ہے. خدا کے خادموں نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے خاندانوں کو لے کر خداوند کی حضوری میں بڑھنا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دینا ہے. تو آئیے ناظرین, ایک گیت سنیں گے. خدا کی بندی ورشپر پیاری بہن کائنات جوید کا گیت ہے, یسوع بادشاہ. تو آئیے اس گیت کو سنیں گے اور اس گیت کے وسیلہ سے برکت پائیں گے.
जी तो नाज़रीन, अभी आपने खूबसूरत गीत सुना और मेरा ईमान है कि आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई है। तो नाज़रीन, आइए वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद के कलाम को सुने। तो आइए खुदा के खादिम पास्टर ज़बलून दानिश साहब को दावत देंगे। जो भी खुदा ने आज उनके दिल में कलाम रखा है वो हमारे साथ शेयर करेंगे और मेरा ईमान है कि हम सब बरकत पाएंगे। जी भाई साहब, जो भी आपके पास आज मैसेज है, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं खुदा का कलाम, हमारे नाज़रीन के साथ कीजिए। जी पादरी साहब, मैं एक आयत तमाम नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ और ये आयत बाइबल मुकद्दस की मरकज़ी आयत है। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हर एक शख्स अपनी बाइबल को पकड़े और मेरे साथ निकाले बाइबल मुकद्दस में से अहद जदीद में से यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया अंजीली कलाम और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। ये बचपन ही से पढ़ा लिखा और इन पढ़ शख्स इस आयत को ज़बानी दोहराता है, तो यकीनन में भी आपको ज़बानी भी ये आयत आती होगी। तो जिनके पास कलाम है वो ज़रूर मेरे साथ इस आयत को देखें। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। तो नाजरीन, ये बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत है और मोहब्बत के ताल्लुक से है। और आज थोड़े वक्त में हम खुदा के कलाम में से हकीकी मोहब्बत के ताल्लुक से जानेंगे। अगर आप दुनिया को देखें या दुनिया का सर्वे करें तो हर तरफ मुश्किलातें हैं, हर तरफ बीमारियां हैं, हर तरफ खौफ है, हर तरफ कड़वाहट है, हर तरफ इंतशार है और हर तरफ सियासत है और नफरत को देखा जाए तो अरूज पर हमें दिखाई देती है। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल में हमें जानने की ज़रूरत है कि हकीकी मोहब्बत कौन है। और आज हम सीखेंगे हकीकी मोहब्बत। इस आयत के अंदर यूहन्ना रसूल बयान करता है, क्योंकि खुदा ने इस दुनिया से यानी इस जहान से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा यसु मसीह बख्श दिया। असल में हकीकी मोहब्बत खुदा का इकलौता बेटा यसु मसीह है। और इस खुदा की हकीकी मोहब्बत को जानने के लिए अगर हम पुराने दौर के उलमा या स्कॉलर्स को देखें और इस मोहब्बत को जानने के लिए वो 3 और मोहब्बतों का जिक्र करते हैं और उन 3 मोहब्बतों को वो यूनानी के अल्फाज में अदा करते हैं। पहले नंबर पर स्तोर्गे मोहब्बत, यूनानी का लफ्ज़ है स्तोर्गे। ये ख़ानदानी मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है और ये ख़ानदानी जो मोहब्बत है, एक ख़ानदान के अंदर जितने अफराद रहते हैं जैसे बेटा बेटी माँ बाप, इस तरह ख़ानदान के अफराद हैं, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्तोर्गे। ये ख़ानदानी मोहब्बत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उलमाए कराम। और इस मोहब्बत में और खुदा की मोहब्बत में फ़र्क ये है कि ख़ानदानी मोहब्बतों के अंदर शर्त पाई जाती है लेकिन खुदा की मोहब्बत के अंदर शर्त नहीं पाई जाती। और ख़ानदान आपस के जो क्या कह लें कि इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं बानिस्बत इसके कि वो दूसरे ख़ानदानों से या किसी इलाके से मोहब्बत करें। अपने ख़ानदान के लोगों से वो ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत यह है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने किसी एक ख़ानदान से मोहब्बत जस्ट नहीं रखी, खुदा ने तो पूरी दुनिया से प्यार किया है, तो अपने इकलौते बेटे यसु मसीह को इस दुनिया के लिए दे दिया है। और दूसरे नंबर पर जो मोहब्बत के लिए लफ्ज़ उलमाए कराम यूज़ करते थे, फिलियाए मोहब्बत यूनानी का लफ्ज़ है। ये दोस्ताना मोहब्बत है।
एक दोस्त की दूसरे दोस्त के साथ मोहब्बत, एक सहेली की दूसरी सहेली के साथ मोहब्बत। लेकिन ये दोस्ताना मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत में फ़र्क ये है कि दोस्ताना मोहब्बत में शर्त पाई जाती है, लेकिन खुदा की मोहब्बत में शर्त नहीं पाई जाती। एक दोस्त अगर किसी दोस्त से मोहब्बत करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को वो पूरा नहीं करता, तो दूसरे दोस्त के अंदर नफरत पैदा हो जाती है कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए फ़लाँ काम किया, मैंने इसकी इतनी हेल्प की, तो इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए इस मोहब्बत के अंदर फ़र्क आ जाता है, शर्त आ जाती है, लेकिन खुदा की मोहब्बत के अंदर फ़र्क कभी नहीं आता, उसको ज़वाल कभी नहीं होता। नंबर 3, एरोस मोहब्बत। ये मोहब्बत मियाँ और बीवी की मोहब्बत है। और हम देखते हैं कि जब अज़दवाज का बंधन बांधा जाता है और बीवी को पता होता है कि ये अब मेरा शौहर है, इसलिए वो उससे मोहब्बत करती है, और शौहर को पता होता है कि अब ये मेरी बीवी है, वो इसलिए उससे मोहब्बत करता है। अगर शौहर बुरे काम करता है, शराब नोशी करता है, नशा करता है, काम काज करता है, सैलरी घर में नहीं देता और गलत हरकतों सकनात करता है और घर में वक्त नहीं देता, बीवी के अंदर यकीनन नफरत आएगी, मोहब्बत अरूज पर नहीं जाएगी। तो इसी तरह अगर बीवी अपने शोहर की बात नहीं सुनती या उसे वक्त पर खाना नहीं देती, उसके लुक आफ्टर नहीं करती, तो ये प्रॉब्लम है और शोहर के दिल के भी अंदर मोहब्बत जो है ठंडी पड़ जाएगी, नफरत आना शुरू हो जाएगी। इसमें शर्त है, लेकिन खुदा की मोहब्बत के अंदर शर्त नहीं। वो मियाँ बीवी से भी दोनों से एक जैसा प्यार करता है, क्योंकि वो लासवाल मोहब्बत है। नंबर 4, आखिरी और अगापे मोहब्बत। ये अगापे मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, इसके अंदर किसी किस्म की शर्त नहीं पाई जाती। इसलिए खुदा ने किसी एक ख़ानदान से, किसी एक इलाके से, किसी एक फ़िरके से, किसी एक कंट्री से प्यार नहीं किया। खुदा ने तो पूरी दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना एक ही इकलौता बेटा था, वो दुनिया के लिए दे दिया, बख्श दिया, और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस दुनिया में रहते हुए अगर आप के माँ बाप आपको छोड़ देते हैं, आपके बहन भाई आपको छोड़ देते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आप जैसे भी हैं गुनाह उलूदा है, अगर तौबा करके खुदावन के पास आएंगे तो खुदावन यकीनन आपको गले से लगा लेगा। ये उसकी गैर मशरूत मोहब्बत है, इसके अंदर शर्त नहीं, वो आपको कबूल कर लेगा। तो यहाँ पर इंसानी मोहब्बत के ताल्लुक से एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ। एक वाक़या मैंने, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में जंग अखबार आज भी निकलता है और वहाँ पर उसमें एक रसाला था। संडे के रोज़ हमारे घर में अखबार देने वाला अखबार को फेंक कर गया, मैंने पकड़ी और मैंने रसाले को पकड़ा, और जब मैंने उसको खोला और एक वाक़या लिखा हुआ था मोहब्बत के ताल्लुक से, और लिखा था हकीकी वाक़या मोहब्बत के ताल्लुक से था। और उसमें यह था कि एक सिस्टर लिख रही थी सच्चा वाक़या। उसने कहा कि मैं एक शख्स से प्यार करना मैंने शुरू किया, फेसबुक पर दोस्ती हुई और वो भी मैसेज भेजता, ये भी मैसेज भेजती, ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती गई। चंद साल गुजरे और उसके बाद यहाँ तक बात पहुँच गई कि अब वो शादी के लिए रजामंद थे। बेसिकली उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया था, फेसबुक पे गलत नाम लिखा हुआ था और लड़के ने भी और लड़की ने भी। और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम मुलाकात करते हैं, अब हम रह नहीं सकते, अब हम शादी करेंगे। देखा नहीं, सिर्फ मैसेजेस आते जाते थे। और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि आप अपनी तस्वीर भेजें, पिक भेजें। लड़की ने कहा, लड़का कहता पहले आप भेजें। इन दोनों में ये तकरार चला, फिर लड़के ने पहल की तो आखिरकार उसने अपनी पिक भेज दी, क्या कह लें कि मैसेंजर के ज़रिए उस अपनी दोस्त को। और जब लड़की ने देखा उस पिक को तो असल में उसका सगा भाई अपना ही निकला था। जब उसने ये पिक देखी और उसके सारे जज्बात टूट गए। वो तो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे।
मरना चाहते थे अगर हम आपस में ना मिले। तो जस्ट मैं यही बताना चाहता हूँ कि उस लड़की ने कहा कि ये दुनिया की जो मोहब्बत है ये आर्जी है, ये जस्ट जज्बात हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत हकीकी मोहब्बत है। हकीकत में अगर आप खुदा की मोहब्बत को जान लेंगे, उसको पहन लेंगे, तो यकीनन आप इस दुनिया के अंदर एक खूबसूरत और कामयाब ज़िंदगी बसर करेंगे। और दूसरी तरफ एक और मैं वाक़या बताना चाहता हूँ। नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर एक कमेंट्री पेश की गई और जिसमें दिखाया गया कि एक जंगल को आग लग गई। वो मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा मैंने। और जब जंगल को आग लगी और जब आग बुझाने वाले जाते हैं सारे जंगल में, और आखिरकार जब आग बुझ जाती है और एक दरख्त के नीचे उन्होंने देखा कि एक चिड़िया जली हुई है। और जब वो करीब जाते हैं और उसको देखा, उसके पर भी जो बिल्कुल झड़े हुए, और देखा तो वो क्या कह लें कि उसकी डेथ हुई थी चिड़िया, लेकिन उनके परों के नीचे उसके 2-3 बच्चे थे, लेकिन वो जिंदा थे। इस कहानी, इस वाकया से मैं बताना ये चाहता हूं कि उस चिड़िया ने अपनी जान दे दी लेकिन उनको बचा लिया। तो हम देखते हैं कि 2-3 बच्चे उसके बच गए। और खुदा ने, याद रखिए, अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह ने सिर्फ 2-3 बच्चों के लिए अपनी जान नहीं दी, बल्कि दुनिया के हर एक गुनाहगार के लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया है। और आज भी दुनिया में से कोई भी किसी मजहब, किसी कौम, किसी फिरके का यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है और यीशु मसीह उसे निजात देता है। तो नाजरीन, खुदा की असल में हकीकी मोहब्बत खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। जब आप उस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे तो यकीनन आप एक खूबसूरत और कामयाब ज़िंदगी बसर करेंगे। रोमियो के ख़त में रोमियो का मुसन्निफ लिखता है कि ये खुदा की मोहब्बत कैसे हम हासिल कर सकते हैं। रोमियो 5वां बाब 5वीं आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत डालता है। और यीशु मसीह जो इस दुनिया के अंदर आया है, और जब वो आसमान पर जाने लगा, उसने कहा कि मैं दूसरा मददगार रूहुल कुद्स, बाप ने जो वादा मेरे साथ किया है, मैं भेजूंगा। अब रूहुल कुद्स खुदा की मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर डालता है। और खुदा की हकीकी मोहब्बत खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी है। खुदा की हकीकी मोहब्बत के हाथों और पांव में कील ठोंके गए, उसकी पसली में नेजा मारा गया, उस मोहब्बत की सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी हम देखते हैं कि कमर को कोड़ों से उधेड़ दिया गया और उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया। उसने बहुत अजीतें सही, लेकिन वो मोहब्बत सलीब पर भी कहती है कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये है खुदा की हकीकी मोहब्बत। अगर इस मोहब्बत को आप अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं तो यीशु मसीह को कबूल कीजिए, यीशु मसीह को अपना दिल दीजिए, तो आप इस दुनिया में रहते हुए हकीकी मोहब्बत का तजर्बा कर लेंगे। तो खुदावंद हर किस्म की बरकत से आपको माला माल करेगा। तो आप अपने ख़ानदान के अंदर, अपने चर्च के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक खूबसूरत ज़िंदगी बसर करेंगे जब हकीकी मोहब्बत खुदा का इकलौता बेटा यीशु आपकी ज़िंदगी में आएगा। इस कलाम को अपने दिलों में ज़ोर पकड़ने दीजिए। यकीनन खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बरकत बख्शेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे पास्टर साहब। और यकीनन नाज़रीन, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। खुदा बाप की हकीकी मोहब्बत को हमने सीखा है। खुदा की मोहब्बत खुदा के खादिम ने इस कलाम के वसीला से हम पर ज़ाहिर किया है, ताकि हम भी खुदा की हकीकी मोहब्बत को जान सकें, उसे समझ सकें। और जिस तरह खुदा बाप ने हमसे मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी ऐसे ही खुदा बाप के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत रखें, ताकि उसकी मोहब्बत जो है वो हमें हमेशा संभालती है। उसकी मोहब्बत में हमेशा हम महफूज रहते हैं और उसमें हमेशा हम
بڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں. تو آئیے عزیزو, آخر میں ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. ہم سب خادم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ جہاں کہیں بھی بیٹھیں, اپنے گھر میں ہیں, اپنے جاب پر ہیں, آپ کسی ڈیوائس کے ذریعہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں فضل ٹی وی پہ, یا آپ اپنے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں, تو آئیے ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے, سروں کو جھکائیں. آسمانی باپ, ہم یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا, ہم تو ہمارا خدا ہے, تو ہمارا رب الفاج ہے, ہمارا زور, ہماری قوت ہے, ہماری سپر اور ہماری ڈھال ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں باپ, آج کے سارے گریس فار آل پروگرام کے لیے, تیرے خادموں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں, اور تیرے زندگی بخش کلام کے لیے, تیری حقیقی محبت, تیرے بیٹے یسوع کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا, ہم جو ہماری خاطر مصلوب ہوا, جس نے ہمارا فدیہ, ہمارا کفارہ دیا تاکہ ہم نجات پائیں, ہمیشہ کی زندگی پائیں. خدا, ہم تیرے خادم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اسی طرح تیرے خادم پاسٹر ایمینول صاحب کے لیے, تیری خادمہ کے لیے سسٹر سونیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا, ہم آج کے سارے پروگرام کا سارا جلال اور ساری عزت تیرے نام کو دیتے ہیں. اور اسی طرح جتنے بھی بہن بھائی اس وقت فضل ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی ہر طرح کی بیماری, کمزوری تیرے بیٹے یسوع کے نام میں جاتی رہے. تیرا پاک ان کی زندگی میں معجزات کرے. تیرے لوگ ہر طرح کی کمزوری اور بیماری سے شفا پائیں, آزاد ہوں. اگر کوئی جاب لیس ہے, جاب نہیں ہے, خدا, ہم تیرا پاک رو جاب مہیا کرے. اگر کسی کے پاس خدا اپنا گھر نہیں ہے, تیرا پاک رو ان کو اپنا گھر مہیا کرے. اگر خدا کوئی بھی ایسی بہن, ایسی بیٹی ہے خدا جس کے پاس اولاد نہیں ہے, تیرا رحم, تیرا فضل تیری اس بیٹی پر مانگتے ہیں تاکہ وہ اولاد والی ہو. اور جتنے بھی تیرے لوگوں کی مناجاتیں اور درخواستیں تیری حضوری میں رکھی گئی ہیں, اپنے لوگوں کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر تاکہ یہ تیری گواہی دیں. اسی طرح تیرے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے, تیری خادمہ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. فضل ٹیلی ویژن کے لیے تیری برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے تیرا ہاتھ چاہتے ہیں, تو ایک ایک کو چھو اور برکت دے خدا. اسی طرح ہم پاکستان کے تمام چرچز کے لیے, تمام ڈینامینیشنز کے لیے, تمام کرسچن چینلز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا, ہم تو ایک ایک چرچ کو, ایک ایک منسٹری کو برکت دے. اسی طرح ملک پاکستان کے سارے ہولڈ کنٹرول کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں. ملک پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے, تمام خدا پاک خدا وزراء اعلیٰ کے لیے, اور جتنے بھی کابینہ ہیں سب کے لیے برکت چاہتے ہیں. پاکستان آرمی کے لیے, اور اسی طرح باقی تمام جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جو پاکستان کے دوسرے ادارے ہیں, خدا ان سب کے لیے بھی خدا ہم تیرا کبھی ہاتھ چاہتے ہیں تاکہ تیرا پاک روح ہمیشہ ہمارے ملک کو اپنی سلامتی میں رکھے, اور سارا جلال تیرے نام کو ملے. آج کے سارے پروگرام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے نام میں, آمین. پریز دا لارڈ. تو یقیناً ناظرین, آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے, آج کے کلام کے وسیلہ سے, اور اسی طرح خوبصورت گفتگو سے جو خدا کے خادموں نے آج بڑی خوبصورت باتیں پروگرام میں شیئر کی. خداوند آپ سب کو برکت دے, اور اسی طرح خدا کے خادموں کو بھی خداوند بہت زیادہ برکت دے. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاسٹر زبلون صاحب آپ کا, خداوند آپ کو بہت برکت دے. اور اسی طرح پاسٹر مینول صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور سسٹر سونیا آپ کا بھی شکریہ, خداوند آپ کو بھی برکت دے. تو اسی طرح ناظرین, ہم ملیں گے آپ سے نئے پروگرام میں, نئے گیسٹ کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.